بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر پیارے ناظرین، آپ احباب کے لیے میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس بندے کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ہو، وہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہو وہ نہ ملتا ہو، تو وہ اس طریقے کے ساتھ اگر دعا کرے گا تو انشاءاللہ فرشتے اتریں گے اس کی مدد کے لیے۔ اور کئی بزرگوں کا کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ بتلایا ہوا عمل ہے، اور وہ اس عمل کو کرتے تھے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ شاید آپ کو کسی نے زندگی کے اندر نہیں بتایا ہوگا۔ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو دعا کرنا اور دعا لینا اور کسی کے لیے دعا کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر کوئی شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے، کسی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ جب کوئی انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، یہ ایک بچے کو کہتے ہیں کہ بچے میرے لیے دعا کریں۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ اس بچے سے دعا کرا رہے ہیں، آپ تو امیر المؤمنین عشرہ مبشرہ میں سے صاحب، آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے نزدیک محبوب ترین ہے، اس لیے میں اس سے دعا کروا رہا ہوں۔ تو لہٰذا دعا لینا سیکھیے، دوسروں سے دعا لینا سیکھیے اور دعا کرنا۔ ایک شخص حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے یا اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک فرشتوں کی جو ٹیم ہے وہ اس بات پر مقرر ہے کہ وہ نوٹ کرتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ یا بارک تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا کر، تو فرشتے اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے کہ یا بارک تعالیٰ میرے فلاں بھائی کو اس مشکل سے نکال دے، تو حضور نے فرمایا یہ فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور اس انسان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے یا بارک تعالیٰ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، لہٰذا یہ جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا بارک تعالیٰ یہ فلاں اپنے بھائی کے لیے مشکل وقت سے نکلنے کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ دعا اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو بھی فلاں مشکل سے نکال دے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر دعا قبول کرنا چاہتے ہیں آپ، جس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ اپنے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اور اپنے فلاں بھائی کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست و احباب عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنا آپ شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے کہ وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے بھائیوں، اپنے دوست و احباب، اپنے عزیز و اقارب، اہل و عیال کے لیے دعا کرتے، اور جس کے لیے دعا کرتے اللہ پاک ان کے حق میں بھی وہی دعا قبول فرماتا۔ لہٰذا اس ویڈیو سے آپ کو یہ سبق حاصل ہوا کہ جب بھی آپ اپنی دعا کو قبول کروانا چاہیں، جب بھی آپ اپنی دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو، اور یاد رکھیں دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی ہے وہ جس کے ذریعے انسان کو ہر ایک چیز ملتی ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیجئے۔ جو مسلمان، جو آپ کو چاہیے آپ فلاں شخص کو یا بارک تعالیٰ دولت اور رزق سے نواز دے، اللہ پاک یہی دعا آپ کے حق میں قبول فرمائے گا اور آپ کو دولت اور رزق عطا کر دے گا۔ بس آپ یہ اپنا معمول بنا لیجئے کہ اپنے دوست و احباب، اپنی فیملی، عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ وہی دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ تو اس عمل کو ہر صورت کیجئے گا، جیسے ہی دعا کریں آپ اپنے لیے تو کریں لیکن ساتھ ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔